إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ سورہ حامیم السجدہ ہے، اس میں پہلے جو اہل جہنم ہیں ان سے متعلق ایک آخرت کا کلپ دکھایا گیا ہے، ایک ایونٹ ہے، ایک سیگمنٹ ہے، ایک عدالت کی کارروائی کا ایک مرحلہ ہے۔ اس کے فوراً بعد اہل جنت جو ہیں ان کا معاملہ ہے اور کفار کی اسٹریٹجی ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کی توجہ کو، ان کی دلچسپیوں کو ڈائیورٹ کرنا ہے قرآن سے اگر غالب آنا ہے اس امت پر۔ فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف تو ان کو روکا جائے گا۔ یوزعون یحبسون، یعنی ان کو پہلے والے بندے کو روک لیا جائے گا کہ باقی والے جب آئیں گے تو پھر اکٹھے تم نے جانا اس میں۔ حتی اذا ما جاؤوها شاہد علیہم سمعہم، یہاں تک کہ جب اس پر اکٹھے ہو جائیں گے تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی سماعت، وابصارہم اور ان کی آنکھیں، وجلودہم اور ان کی جلدیں، بما کانوا یعملون اس بارے میں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ایک صاحب کا اعتراض تھا کہ جی کہیں تو ان کے قول کوٹ کیے گئے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے، وہ یہ کہیں گے، اور کہیں جو ہے وہ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ سورہ یاسین میں کہا گیا کہ ان کے جو ہے وہ منہوں پر مہر کر دی جائے گی اور ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ گواہی دیں گے اور بات کریں گے۔ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تو اپنا گناہ تسلیم کر لیں گے سیدھا سیدھا، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو حجت بازی کریں گے کہ نہیں جی وہاں کون تھا، اور انہیں یہ گمان ہوگا کہ چونکہ انہوں نے یہ اکیلے کیا ہے تو کوئی وہاں تھا نہیں، لہذا کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ فرشتوں کے بارے میں وہ کہہ دیں گے جی وہ تو بائسڈ تھے، آپ کو پتہ ہے شروع سے ہمارے خلاف تھے، تو اس میں ان کی عداوت ثابت ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کی گواہی ہمارے حق میں قبول نہ کی جائے، تو پھر انسان کے اپنے اعضاء کی گواہی لی جائے گی۔
اچھا جی ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کے گھر سے گواہی لیتے ہیں، اور پھر انسان کی آنکھیں بتائیں گی کہ ان سے کیا دیکھا گیا، اور اس کے ہاتھ بتائیں گے انہوں نے کیا کیا، اور ان کے پاؤں بتائیں گے، اور باقی جو جسم کے اعضاء ہیں وہ بتائیں گے۔ تو اس بارے میں یہ بیان کیا گیا۔ اس زمانے کے لوگوں کو تو بات سمجھنے میں شاید مشکل ہوگی، اگرچہ ان کا ایمان بالغیب یہی ہے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کو اسی طرح مینوان تسلیم کیا جائے، لیکن آج کل جو ویڈیو کلپس آ گئے ہیں سامنے، تو ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کس طرح منہ بند کیے جائیں گے اور کس طرح انسان اپنا گناہ خود دیکھے گا کرتے ہوئے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ صاحب اپنا ذرا کرتوت نامہ دیکھ لو، اور اس میں تمہیں پھر شاید کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہ ہو، آج تو خود ہی اپنا آڈیٹر بہتر ہے۔ وقالوا لجلودہم، اور وہ کہیں گے اپنی جلدوں سے، لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے اوپر کیوں گواہی دی۔ ایک حدیث میں کہا گیا کہ وہ بندہ جو ہے جب یہ گواہی دیں گے تو وہ بندہ کہے گا کہ ویلکن عنکن اناضل، تمہاری بربادی ہو، میں تمہارے لیے تو یہ ساری مشقت کرتا رہا۔ جلد سے کہے گا میں نے تمہیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے تو وہ اے سی جو ہے وہ رشوت میں لیا تھا، موج میلہ کروانے کے لیے اور تم نے میرے خلاف جو ہے وہ گواہی دے دی ہے۔ تو ان کے اعضاء جواب دیں گے قالوا انطقنا اللہ، ہمیں اللہ نے بلوایا ہے، الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس نے پہلے تمہیں، اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ بھی پیدا کیا تھا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے گئے ہو، اسی کی طرف تمہیں لوٹائے جانا تھا، اور تم اسی کی طرف لوٹائے گئے ہو۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، تم لوگوں سے تو چھپاتے تھے کہ خفیہ کر کے کام کرتے تھے وہ گواہی نہ دے ہمارے خلاف، لیکن تمہیں یہ گمان تک نہیں تھا کہ لوگ تو باہر ہیں، خود تمہارے اپنے اعضاء جو ہے، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، یہ سارے گواہی دیں گے تمہارے خلاف۔ تو ظاہر جب بندے کو یہ پتہ کہ یہ اللہ کے گواہ ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں اور ان کو میں استعمال کر رہا ہوں، یہ کل کسی وقت بھی جو ہے وہ اللہ کے حضور میرے خلاف گواہی دے دیں گے، تو پھر تو بندہ نہیں کرے گا نا۔ اسی طرح جس طرح لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا، اسی طرح ان کے سامنے بھی نہیں کرے گا، لیکن وہ ان کو اپنا سمجھتا اور بے جان سمجھتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، ہاں تمہارا گمان یہ تھا ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، کہ اللہ پاک کو تمہارے اکثر کاموں کی خبر نہیں ہوتی، یعنی بڑے بڑے کام جو کر دیتا ہوں اسے چلو کوئی ہو گیا بات، لیکن یہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام اللہ تھوڑی ہر بندے کے ساتھ اس طرح سے لگا ہوا ہے۔ تو تمہارا یہی گمان کہ اللہ جو ہے وہ ہمارے بہت سارے اعمال کو نہیں جانتا، اسی نے تمہیں ارداکم برباد کر دیا ہے، وہی اصل میں سبب ہے تمہاری بربادی کا۔ کاش کہ تم جس طرح لوگوں سے کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ دیکھتے ہیں اور ان سے حیا کرتے تھے، اللہ کے بارے میں بھی تمہارا یہ گمان ہوتا کہ وہ بھی دیکھتا ہے، وہ بھی جانتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر تمہارا یہ حال اس طرح سے کبھی نہ ہوتا۔ یعنی یہ وہ چیز ہے، وہ ایمان ہے کہ بندہ جب اکیلا ہو تو اس کا یہ گمان ہو کہ میرا رب یہاں موجود ہے اور دیکھ رہا ہے، وہ میرا دوسرا ہے یہاں پہ۔ یہ وہی چیز ہے، یہ وہی ایمان ہے جو یوسف علیہ السلام کا تھا اور جس نے انہیں اس موقع پہ اس بدی سے روکا۔ یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، وہ اس پہ ڈل گئی تھی، اس نے اس کے ساتھ ارادہ کر لیا تھا، من بنا لیا تھا، اور وہ بھی بنا لیتا لولا الرأى برہان ربہ، اگر وہ رب والی برہان اس نے نہ دیکھی ہوتی۔ یعنی وہ برہان کیا ہے؟ ایمان کا وہ درجہ کہ جس میں انہوں نے محسوس کیا کہ ہم یہاں دو نہیں ہیں، اللہ بھی یہیں پر ہے،
اور اس نے ان کے جذبات کو، اس ایمان نے ان کے جذبات کو ٹھنڈا رکھا اور وہ اس ٹریپ میں نہیں آئے۔ یہ اصل میں اللہ پاک نسخہ بتا رہا ہے کہ جب بھی انسان کو برائی کی طرف، یہ جو تنہائی ہوتی ہے نا، تنہائی ایک کردار ادا کرتی ہے انسان کو گناہ کی طرف مائل کرنے میں۔ اس کی بہت سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس لیے وہ بندہ جو تنہائی میں برائی کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ تنہا رہنے سے تم جو ہے وہ پرہیز کیا کرو، لوگوں میں رہا کرو تم۔ یہ جو گمان ہے، یہ جو برہان ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ نماز میں اسی کی پریکٹس کروائی جاتی ہے 5 وقت، اور 60 سال تک بندہ یہ کرتا رہتا، لیکن جیسا ہوتا ویسے ہی رہتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نماز میں وضو ہے، ایک سیگمنٹ رکھا گیا پاک ہونے کے لیے، لیکن اصل میں وہ ایمان بنانے کے لیے۔ کسی کو نہیں پتا کہ یہاں کون وضو کر کے ہے، کسی کے پاس کوئی میٹر نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ فلاں کا وضو ہے اور فلاں کا نہیں، لیکن انسان جو ہے اسے یہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے جس کے لیے میں نے وضو کیا ہے، جس نے وضو کا حکم دیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں، لہٰذا وہ وضو کر کے آتا ہے۔ نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے صف چھوڑ کے چلا جاتا ہے، نیا وضو کر کے آتا ہے۔ یعنی اس کا ایمان مسجد میں اس قدر قوی ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن اس ایمان کو وہ محفوظ نہیں کرتا، سیو نہیں کرتا۔ یہ جو چارجنگ ہے یہ سیو نہیں ہوتی، یہ نماز جو ہے یہ سیو نہیں ہوتی، وہ نماز والی کیفیت سیو نہیں ہوتی جو کہا نا الذین هم علی، اور بار جگہ جگہ کا ہے الذین علی والذین هم علی صلواتہم یحافظون علی صلاتہم یحافظون۔ یہ حفاظت کیا ہے کہ جو کیفیت نماز میں بنی ہے، جو وضو میں تم نے سیکھا ہے کہ اللہ پاک تمہاری چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ کیفیت سیو کر لو، اور پھر تم جہاں بھی جاؤ تمہیں کوئی ڈر نہیں۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے پاس کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ وہ کیفیت موجود تھی۔ تم دکان پہ جاؤ، تم جج ہو عدالت میں جاؤ، تم پولیس والے ہو تھانے میں جاؤ، تم کسان ہو کھیت میں جاؤ، جس فیلڈ کے تم بندے ہو وہاں چلے جاؤ، اگر تمہاری نماز سیو ہے، وہ ایمان تمہارا محفوظ ہے، وہ کیفیت محفوظ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، کوئی ڈر نہیں تمہیں۔ پھر تم نہ کم تولو گے، نہ جھوٹ بولو گے، نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ گے، نہ کم ماپو گے، نہ غلط فیصلے کرو گے تم، کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ وہ جو وضو ٹوٹنے کو دیکھنے والا خدا تھا وہی خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس وہ یہیں پہ وہ میٹر لگا ہوا ہے جو آپ کے وضو کو آپ کی حرکت سے آگاہ رہتا ہے اور باہر نکل کے آپ اکیلے ہو جاتے ہیں؟ یعنی ہم تو مسجد کی سیڑھیوں تک جو ہے وہ اس نماز کو محفوظ نہیں کرتے، لہذا شاید قیامت کے دن ہمیں یہ نماز ملے ہی نہ، کہ بس تم صرف دیکھتے رہے ہو، تم نے سیو نہیں کی۔ سیو کرو فائل تو پھر ملتی ہے، اور تم نے سیو ہی کبھی نہیں کی۔ نماز کو معراج اسی لیے کہا گیا نا کہ رب کی موجودگی محسوس کرتا ہے انسان، کہ رب اس کو دیکھ رہا ہے، وہ رب کے ساتھ ہے، رب اس کے ساتھ ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا مائیت کی، وہ اس کے ساتھ دل کھول کے بات کرے، اپنی دل کی بات رکھے، اپنے مسائل ڈسکس کرے اس کے ساتھ، اپنی مجبوریاں اس کے سامنے بیان کرے اللہ کے سامنے، کہ میرے اس طرح سے ہیں، میں نے جو بھی ہاتھ پاؤں مار سکتا تھا میں نے مار لیے ہیں، جو میں اسباب کی دنیا میں جو بھی کر سکتا تھا، جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، اب تیری مجھے کنسنٹ چاہیے، تیرا کن چاہیے مجھے، میرے مولا تیرا کن لگتا ہے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو مہربانی فرما، میرے گناہوں سے درگزر فرما اور مہربانی کر دے۔ تو میں کس کے پاس جاؤں، میں کس کے پاس جاؤں؟ میرا ایک مسئلہ جو ہے وہ پھنس گیا، تو میں نے اللہ سے یہی کہا، میں نے کہا ساری دنیا مسجد میں آتی ہے اپنے مسئلے لے کر، میں کہاں جاؤں؟ تو نہیں کرنا ہے، اور ہو گیا الحمدللہ۔ تو یہ کیفیت جس کے وہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو نفس
شخص جو ہے وہ خدا کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں اللہ کو کل کیا جواب دوں گا. وہ موجود ہے نا، دیکھ رہا، اسے معلوم ہے کیا جواب دوں گا میں اسے. تو اور اس نے اپنے آپ کو برائی سے روک لیا، تو جنت اس کا ٹھکانا. فإن الجنت ہی المأوى، اور کوئی ہے ہی نہیں، سیدھا سیدھا جنت. لیکن یہ کیفیت ہو، رب سے اس کی ملاقات یہاں ہو، وہ رب کی معیت میں رہے، دنیا اس کی جنت بن جاتی ہے. بندہ مسجد میں آئے اور رب سے اس کا مکالمہ ہو جائے، دل کی بات ہو جائے، تسلی ہو جائے، میں نے جہاں بات ڈالنی تھی، جہاں عرضی ڈالنی تھی، بات کرنی تھی، وہاں میں نے بات کر لی ہے اور مسئلہ میرا حل ہو جائے گا. بات کر رہا ہوں، جب وہ مناسب دیکھے گا کرے گا، وہ بھولتا نہیں. وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں. یعنی ایسا نہیں کہ وہ کسی اور کام میں بیزی ہو جائے اور مجھے بھول جائے، نہیں میرا کام وقت ہوگا تو وہ دیکھ. یعنی بھولنے کی وجہ سے لیٹ نہیں، اس کی کسی حکمت کی وجہ سے لیٹ. کوئی حکمت ہوگی اللہ پاک. تو اس میں بندے کا یہ ایمان ہے اور وہ اس کو برائی سے روک لے، جنت. اصل میں یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے سارے گناہوں کا سبب رب کے بارے میں گمان اور بدگمانی. یعنی یہ گمان کے نہیں دیکھ، ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون. تم نے گمان یہ رکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جو تمہارے بڑے بڑے چھکے ہیں ان کے بارے میں تو چلو پتہ ہوگا، لیکن یہ کہ جو عام کرتا رہتا ہوں میں اس کے بارے میں اسے معلوم نہیں. یہ گمان تمہیں لے ڈوبا. ارداکم، برباد کر دیا اس نے تمہیں. فاصبحتم من الخاسرین، اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. اسی طرح یہ کیفیت کہ رب سے ملاقات ہوئی ہے، بات کی ہے میں نے. نماز جب یہ کام کرنے لگے، رب سے بندے کی ملاقات ہونے لگے، تو اس کا دل ادھر اڑ جاتا ہے. وہ جو فرمایا نا کہ وہ جو 7 کیٹیگریز ہیں جن کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی حشر کے دن، ان میں ایک وہ بندہ ہے کہ جو نماز پڑھ کے جائے اور اس کا دل مسجد میں ہی رہ جائے، ادھر ہی اٹکا رہے، بار بار گھڑی دیکھے کہ ٹائم ہوا کہ نہیں ہوا، کتنی دیر رہتی، کتنی دیر رہتی. جب رب سے ملاقات ہو نا تو پھر اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے. وہ فرض چھوڑو، وہ نفل پڑھنے آ جاتا ہے، وہ نفلوں میں کھڑا ہو جاتا ہے. جیسا کہتے ہیں نا کہ جس گھر میں، میاں محمد صاحب کا شاید قول ہے کہ جس گھر میں محبت داخل ہوتی ہے اس گھر کے گھڑے بھرے رہتے ہیں. یعنی گھڑا آدھا بھی ہو نا تو وہ پانی گرا کے تو بھرنے ٹر جاتی ہے کہ ملاقات ہو گئی، کہیں رستے میں نظر آ جائے گا. وہ پھر فرضوں کا انتظار نہیں کرتا، وہ نفلوں میں کھڑا ہو جاتا ہے. گھڑا آدھے والا جو ہے وہ گرا کے وہ کھڑا ہو جاتا رب سے ملاقات کے لیے. اس لیے بندہ جب رب سے ملاقات کر لیتا ہے تو اس کی نماز کے بعد اس کی چال ہی وکھری ہوتی ہے، اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. کہا گیا نا یہ جو ہم پڑھتے ہیں جب رب سے ملاقات ہوئی ہے نہیں، یعنی یہ نماز وہ جو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ کیا ہے؟ وہ کیفیت، وہ گمان رب کے بارے میں بھر دیتی ہے بندے کے اندر کہ اس کی موجودگی میں بندہ فحش کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے فرمایا نا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، وہ ایسی بلا چیز تھی زلیخا کہ یوسف بھی ڈل جاتا. ہمّا بِهَا گارنٹی نہیں تھی. لولا ان رأى برہان ربہ، یہ برہان نہ ہوتی، وہ ایمان نہ ہوتا، رب کی معیت نہ ہوتی تو کسر کوئی نہیں تھا. یہ والی نماز بندہ یہاں سے رب کو ساتھ لے کر جائے، دکان پہ ساتھ رکھے. وہ جو ہندو ہے نا، ہم دیکھتے ہیں انہوں نے دکانوں میں رکھا ہوا ہوتا ہے بھگوان. اب جیسی اس کی حیثیت ہوتی ہے، کسی نے سونے کا بنا کے رکھا ہوتا ہے، کسی نے سنگ مرمر کا بنا کے رکھا ہوتا ہے، کسی نے چاندی کا بنا کے رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ بھگوان رکھتا ہے وہاں پہ. مسلمان خدا لے کر مسجد میں دکان میں نہیں جاتا. ہونا چاہیے اور اس کا خیال ہونا چاہیے. رب سن رہا ہے، یار میں جھوٹی قسم کھاؤں گا کیا کہے گا اللہ، میں نے جا کے منہ دکھانا ہے ابھی 2 گھنٹے بعد، ابھی میں وضو میں ہوں، پھر جا کے میں نے جو ہے وہ کیا کہے گا، پاپ کما کے جناب علی تم کس منہ سے کمائے تم میرے سامنے. تو ہم جو کر رہے ہیں نا یہ تو
وہ جو کسی نے کہا نا کہ فے فند فریب تے دغا بازی باجوں عشق نماز پکھنڈ ہو گئے. رب سے محبت نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، تو نماز کیسی ہے بھائی؟ یہ پکھنڈ ہے، ڈرامہ بازی ہے. تمہیں جنت چاہیے، تم جنت میں چلے جاؤ گے، یہ سارا کوئی دکھا دکھو کے جنت والے عمل کرنے پڑتے ہیں نا. تو یہ نماز تمہیں وہ تسہیل کرتی ہے، سہولت فراہم کرتی ہے، فیسیلیٹیٹ کرتی ہے وہ نیک عمل کرنے کے لیے، روکتی ہے تمہیں برائی سے تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر تیری نماز یہ کام نہیں کر رہی تو یہ ڈرامہ بازی ہے. فے فند فریب تے دغا بازی باجوں عشق نماز پکھنڈ ہوئے. واجب فرض احکام تمام سوکھے، اوکھی چان پریت دی پنڈ ہوئے. یہ جو تم ایک ایک چیز دیکھو، فرض کون سا ہے، مستحب کون سا ہے، واجب کون سا ہے، سنت کون سی ہے، موقدہ کون ہے، غیر موقدہ کون سی ہے، یہ سب سوکھا کام ہے. 10 12 15 منٹ نماز میں لگتے ہیں، ختم. بس اتنی دیر کے لیے تم اللہ کے بندے ہو. یہ بہت سوکھا کام ہے. 15 منٹ میں بھگتا لیا اللہ کو اور اللہ ادھر ہی چھوڑ گئے. بے خدا دکان میں جا کے کھڑے ہو گئے، بے خدا ہو کے عدالت میں چلے گئے، بے خدا ہو کے کھیت میں چلا گیا اور وہاں ہل چلائی اور دوسرے کے بننے کے اوپر جو ہے وہ پھیر کر تو وہ 4 انگل اپنی طرف ڈال دی. خدا وہاں اس کا نہیں. ایسوں کو خدا قیامت میں بھی نہیں ملے گا، وہ حشر میں بھی انہیں نہیں ملے گا. تو یہ ڈرامہ بازی ہے. واجب فرض احکام تمام سوکھے. یہ واجبات وغیرہ پورا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس محبت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا ہے جو اللہ سے مومن کو ہونی چاہیے اگر ایمان ہے، اور اس کے پھر تقاضے ہیں اس محبت کے. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ جو ایمان والے ان کی اللہ سے محبت شدید ترین ہوتی ہے. اس محبت کے سامنے کوئی محبت کھڑی نہیں ہو سکتی. وہ کہاں ہے ہمارے اندر کہ اللہ کی محبت میں ہم یہ کریں. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. مال کی محبت پر رب کی محبت غالب آ جائے اور وہ اسے اٹھا کے دے دے. یہ مال میری خوشی ہے، دینا رب کی خوشی ہے، میں رب کو خوش کرتا ہوں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. انہیں خود فاقہ بھی ہو، منہ سے نکال کے دے دیتے ہیں سے میرا اللہ خوش ہوگا. یہ ہے محبت کے تقاضے. ملے رانجنا یار جے بت خانے، اکھیں سکھ کلیجڑے ٹھنڈ ہوئے. تیری اگر اپنے محبوب سے ملاقات بت خانے میں ہو، کسی مندر کے باہر ہو جائے، کسی چرچ کے باہر ہو جائے. دنیا بت خانہ ہے اصل میں، معرفت کی زبان میں بت خانہ اور میکدہ اس کو کہتے ہیں، دنیا کو کہتے ہیں. تمہاری ملاقات اپنے محبوب سے مندر کے پچھواڑے ہو گئی، تیرا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، تیرا دل سکون سے بھر گیا ہے. اب مندر کو تم نے کیا کرنا ہے؟ کلی یار دی سورگ دا چوٹا اگ لگے مندرانو. یعنی ملاقات ہو گئی ہے رب سے. کہتا کہ جہاں تیری محبوب سے ملاقات ہو جائے تیری مطلوب جگہ وہی ہے. تو نے اگر رب کے سامنے کسی فٹ پاتھ پر سر رکھ دیا اس کے سامنے محبت کے ساتھ کہ اللہ میں بڑا بلینئر ہوں، میرے نیچے 2.5 لاکھ درہم کی 3 لاکھ درہم کی گاڑی ہے، لیکن تیرا تو میں بندہ ہوں نا، اور اس کے قدموں میں سر رکھ دے محبت سے. ملے رانجنا یار جے بت خانے اکھی سکھ کلیجڑے ٹھنڈ ہوئے. تم سے اگر ملاقات تمہارے رب کی مسجد میں ہو جاتی ہے، مقدس مسجد جیسی مقدس جگہ پہ، تو تمہاری باڈی لینگویج میں لگتا ہے ایسا کیوں نہیں ہے؟ تم جیسے مرے مرے آتے ہو ایسے مرے مرے جاتے ہو، جیسے تم سے کسی کی بات ہی نہیں ہوئی. ایک کوٹری میں آ کے بڑبڑا کے چلے گئے ہو، تمہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ تم نے کس سے بات کی. یعنی اگر اللہ سے ملاقات ہو جائے تو اتنا اعتماد بندے میں بھر جاتا ہے. آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں، وہاں کے مینیجر سے، ڈائریکٹر سے آپ کی بات ہو جاتی ہے، نیچے جو کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی آپ کو نظر آتے ہیں، بے وقت نظر آتے ہیں آپ کو کہ ڈائریکٹر نے کہہ دیا جاؤ بھائی تمہارا کام ہو جائے گا.
تو وہ نیچے والا اگر بائی دا وے کہے بھائی وہ پیپر دیکھے اور وہ کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، فلاں پیپر اس میں مسنگ ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ ذرا اوپر دیکھو، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ وہ ڈائریکٹر نے سائن کر دی ہے تو وہ جٹ لیتا ہے اور آپ کو لے کے آپ کو اسٹیمپ کر کے رسید دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مسجد سے نکلیں رب سے ملاقات کر کے تو آپ کہیں گے رب سے میری بات ہو گئی ہے، وہ کرے گا، سباب کرے گا، کسی کے دل میں ڈالے گا، کسی کو اٹھائے گا، کسی کو جگائے گا، کسی کے دل میں میرے بارے میں نرمی ڈالے گا، میرا کام کروا دے گا۔ کیوں نہیں اعتماد آتا؟ اس لیے کہ ملاقات نہیں ہوتی، ملاقات نہیں ہوتی۔ بس وہ ملاقات ہو جائے، نماز کا انتظار رہے، رب سے بات کرنے کا مزہ آئے، رب کو بندہ ساتھ لے کے گھر جائے، گھر میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت نہ کرے، دکان پہ لے کے جائے۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہندو گھروں میں رکھتے ہیں، یہ استعارہ ہے کہ بھگوان یہاں موجود ہے، ہم خدا گھر میں نہیں لے کر جاتے، ہمارا خدا ہاؤس ارسٹ ہے، مسجد کے اندر ہی ہماری ملاقات ہوتی ہے چوم چاٹ کے۔ وہ جیسے اولڈ ہاؤسز میں ماں باپ کو لوگ چھوڑ آتے ہیں نا، اور پھر مہینے بعد گئے، ہفتے بعد گئے، 10 دن بعد گئے، جو 4 مہینے بعد چوم چاٹ کے وہیں پہ مل ملا کے آ گئے، گھر نہ لے کر آئے کہ گھر کے تقاضے کون پورے کرے ان کے؟ یار گھر کو میں خدا کو بھی گھر میں لے آئیں تو پھر تو زندگی محال ہو جائے گی، کیسے جئیں گے پھر؟ ہم لوگ جس طرح ہندو گھر میں رکھتے ہیں بھگوان کو، ہم خدا کو رکھیں، وہ دکان میں رکھتے ہیں بھگوان کو، ہم بھی دکان میں خدا کو رکھیں، وہ عدالت میں بھگوان کو رکھتے ہیں، ہم عدالت میں خدا لے کر جائیں تو ہمارے اعمال سیدھے نہ ہو جائیں، ہم ٹھیک نہ ہو جائیں، ہماری گھر مسجدیں نہ بن جائیں، ہماری دکان مسجد نہ بن جائے۔ خدا ہے نا، ہم یہاں خدا سے ملنے آتے ہیں نا، تو ہماری مسجد جو ہے وہ، ہماری دکان خدا وہاں اگر موجود ہے تو ملے یہ رانجڑا یار جو بت خانے، جو اگر تمہارا رب دکان میں تمہیں مل رہا ہے اور سکون تمہیں وہاں مل رہا ہے تو تمہارے تو پیسے پورے ہو گئے، تمہاری تو چاہت پوری ہو گئی۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، کوئی بندہ خدا کو گھر لے جانے کے لیے راضی نہیں، زندگی جو ہے وہ حجیرن ہو جاتی ہے، اتنی پابندیوں میں کون جیے، ذرا ایزی فیل کرتے ہیں بغیر خدا کے ہم، گھر میں، دکان میں، گاڑی میں بہت زیادہ ہم ایزی ہو جاتے ہیں، حالانکہ موت کے چرخے پہ ہوتے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے۔ تو یہ گمان اصل میں یہاں جو اصل روح ہے اس پورے پیرے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے، اس گمان کو سیدھا کرو، اس گمان کو سیدھا کرو گے انسان سیدھا ہو جائے گا۔ تو یہ گمان ہے کہ خدا موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، میرے ساتھ موجود ہے، مجھے اس کو فیس کرنا ہے قیامت کے دن۔ میں کوئی ایسا کام نہ کروں ناراض ہو جائے، کوئی ایسا کام ہو جائے تو ساری رات فکر رہے کہ اس نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا، میں نے کیسی حرکت کر دی، اللہ پاک میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، میں نے اس پر اتنے انعام کیے، اس نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ یعنی بندہ یہ سوچے کہ بھائی اگر کوئی چیز کسی کو دینے لگا ہے اور پھر اس نے کسی لالچ کی وجہ سے وہ روک لی ہے اور اس سے کم تر چیز اس کو دی ہے، تو بندے کو ساری رات نیند نہیں آنی چاہیے کہ اللہ نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا، میں نے اس بندے کو، اس کے لیے میں نے ریت کو سونا بنا دیا، یہ جہاں ہاتھ رکھتا ہے میں وہ جگہ سونا بنا دیتا ہوں۔ یہ کیسی کمینی حرکت کر گیا یہ بندہ۔ خدا کے ساتھ جو رہتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، بادشاہ کے جو ساتھ رہتے ہیں ان کی عادتیں بھی ویسی ہو جاتی ہیں۔ تو جب بندہ خدا کی معیت میں ہوتا ہے تو پھر اسی طرح حضور کے بارے میں آپ نے کیا سنا کہ آپ اتنے دیالو تھے، اتنے دیالو تھے کہ آپ نے کبھی نہ نہیں کیا، یعنی پاس نہیں ہے ادھار لے کے دے دیتے تھے لیکن خالی نہیں بیچتے تھے، دیتے تھے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیتے تھے، وادی بھری ہوئی ہے بکریوں کی اور اس کو کہا کہ لے جائے، اور وہ جدھر جاتا ہے منادی دیتا جاتا ہے، اور لوگوں یہ بندہ اللہ کا رسول ہے، یہ عام انسان نہیں، یہ دیکھو ایسے کوئی عام انسان کسی کو دیتا ہے؟ وہ تو بالکل ہی اتنا بڑا دل۔ تو بندہ خود اس اپنی کمینی حرکت پہ شرمندہ ہو اپنے آپ سے، اللہ پاک میں شرم سے نظر نہیں ملا سکتا تھا، ایسا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسی حرکت نہیں کرنی، بڑی کمینی حرکت ہے، دنیا میں کسی کو نہیں پتا چلا، میں نے جس کو دیا ہے وہ بھی شکریہ ادا کرتا گیا ہے، اس کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں آنسوؤں سے، وہ شکریہ، لیکن مجھے پتا میں کمینی حرکت کر بیٹھا ہوں، میں اس سے اچھا اس کو دے سکتا تھا، میرا مولا اگر اب تو پلٹا کے اسے بھیج دے تو میں کفارہ ادا کر دوں گا، اب میں اسے وہ والی چیز دے دوں گا جس کی محبت نے مجھے یہ کمینی حرکت کرنے پر مجبور کیا۔ یہ ہے رب سے ملاقات، پتہ چلتا ہے بندے کو رب کا پتہ ہے۔ کبھی ایسا ہوا نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہزاروں میں سے کسی کا ایسا ہوتا ہوگا، ایسی کیفیت ہوتی ہے، لیکن وہ ظن، وہ گمان جو ہے وہ مطلوب ہے اس میں۔
فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اگر یہ لوگ صبر کریں تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، یعنی وہاں صبر کام نہیں آئے گا، وہاں صبر کام نہیں آئے گا، صبر صرف دنیا میں کام آتا ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ معافی مانگے، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو وہ معاف نہیں کیے جائیں گے، معافی منگوائی نہیں جائے گی، ایمان طلب ہی نہیں کیا، بھائی سب چیز اب سامنے آ گئی ہے، اب ایمان کیوں لاؤ گے تم؟ ایمان جب کچھ سامنے نہیں تھا تو تم سے کہا گیا تھا کہ جسٹ بلیو می، تم میری بات پر یقین کرو کہ ایسا ہوگا۔ جب کوئی چیز سامنے ہو تو اس بندے کو آپ تھوڑی کہتے ہیں کہ بلیو می، وہ بلیو می کیا، وہ سامنے ہے، اب تو بلیو ہم، تمہیں نہیں۔ تو وہاں قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اس دن نہ ایمان طلب کیا جائے گا نہ ایمان قبول کیا جائے گا، وہ ایپ ہی ان انسٹال ہو جائے گی، وہ ایپ ہی کلوز کر دی جائے گی۔ اب تم 1000 بار وہاں کلک کرتے پھرو کیا وہ ایمان والا ہے اور میں اوکے کروں گا، ہاں میں ایمان رکھتا ہوں، نہیں، طلب ہی نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں بن دیکھے، وہ جو کہا نا blessed are those who haven't seen and yet believe، دیکھا نہیں اور مانتے۔ وہ جو اس سلسلے میں ہمارے یہاں ایک جیسے ہر قوم میں ہوتی ہے نا، ان کی سٹوریز ہوتی ہیں اور وہ سبق آموز ہوتی ہیں، ان سے سبق لینا ہوتا ہے، کوئی مورل ہوتا ہے ان کا۔ ہمارے یہاں بھی مختلف لوگوں کے بارے میں حکایات موجود ہیں۔ بہلول کے بارے میں، بہلول دیوانہ کہتے تھے اسے، اللہ والا تھا۔ تو وہ ایک دن بیٹھا ہوا دریا کے سامنے اور وہاں سے ملکہ زبیدہ کا گزر ہوا، تو یہ صاحب جو ہے یہ پاؤں ریت میں دے کے، گیلی ریت میں، تو وہ گھر بنا کے تو لائن اس نے لگائی ہوئی تھی اور کہہ رہا تھا کہ کون ہے جو 1 درہم کے بس جنت میں گھر لے۔ تو ملکہ زبیدہ نے جو ہے وہ جب یہ سنا تو اس نے بندے کو، وہ جو اس کی بگی یا ڈولی لے کے جا رہے تھے، اس سے کہا کہ یہ اس کو 1 درہم دے دو اور کہو کہ ملکہ زبیدہ نے کہا کہ میرا محل جو ہے وہ کر لو، بک کر لو جنت میں۔ ہو گیا، اس نے 1 درہم پکڑا اور کسی یتیم کو پکڑا دیا اور وہ کام ہو گیا۔ رات کو ہارون رشید نے، زبیدہ کے شوہر نے خواب دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت محل ہے، اس پہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے اس کے مین گیٹ پہ، اور اس نے کہا ذرا دیکھوں تو صحیح۔ اس نے اندر جانا چاہا تو وہ جو پہرے دار تھا اس نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، یہ آپ کا محل نہیں ہے۔ میں نے کہا زبیدہ کا، تو میری بیوی، بیوی ہے، بیوی جائے گی، یہ بیوی کا ہے، آپ کا نہیں۔ آنکھ کھل گئی، صبح اس نے زبیدہ سے ذکر کیا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، جنت میں تیرا ایک محل دیکھا ہے بہت خوبصورت، میں اندر جانا چاہتا تھا مگر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تیرا نہیں، یہ زبیدہ کا، وہی جائے گی جس کا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں آج کل میں گزری تھی وہاں سے تو وہ بہلول دیوانہ بیچ رہا تھا جنت میں محل، تو میں نے 1 درہم اسے دے دیا تھا اور کہا تھا کہ بک کروا دینا سے۔ اب یہ ہارون صاحب بھی جو ہے وہ گئے، دیکھا بہلول بیٹھا ہوا ہے ایک گھر بنا کے، بس اس دن ایک ہی گھر بنا کے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سب ایک پاس سے گزرے کہ آواز لگائے گا، نہیں لگائی اس نے، پھر واپس پلٹ کے گزرے ادھر سے کہ اب آواز لگائے گا، اس نے نہیں لگائی۔ پھر تیسری بار وہ رک گیا وہاں پہ اور اس سے جا کے کہنے لگا بہلول آج نہیں وہ جنت والا محل بیچ رہے؟ اس نے کہا بالکل یہ بیچ رہا ہوں۔ کہا کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا تیری بادشاہی کا آدھا خزانہ لگتا ہے اس میں۔ اس نے کہا کل زبیدہ کو تو 1 درہم کا دے دیا تھا۔ اس نے کہا زبیدہ نے بن دیکھے لیا تھا، تو دیکھ کے آیا، تو دیکھ کے آیا، وہ بلائنڈ فیتھ تھا، سستا ہو گیا کام، تو دیکھ کے آیا اس لیے اس کے شایان شان خرچ کرنا پڑے گا۔ تو وہ والا ایمان بن دیکھے دیکھنا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں جٹلاتا ہوں اپنی آنکھوں کو اور ایمان لاتا ہوں اللہ پر، یہ وہ کیفیت، یہ کیفیت تبدیل ہونی ہے، یہ اللہ کے بارے میں گمان تبدیل ہونا ہے، تبھی جا کے یہ دنیا میں پھر آسان ہو جائے گا، ہماری منزل آسان ہو جائے گی، گمان ٹھیک ہو جائے گا، منزل آسان ہو جائے گی۔ اللہ پاک مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب